واقعہ بتا رہا ہوں جس کا میں خود عینی شاہد ہوں، میں بھی اس پروسیس میں شامل تھا. مجھے کہا گیا کہ لسٹ دے دیں جی کہ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ رہا کر دیا جائے یا کورٹ میں پیش کیا جائے. تو میں نے ادھر ادھر سے پوچھ پاچھ کے صرف 50 لوگوں کی لسٹ دی، اور اس لسٹ میں پولیٹیکل ورکر تھے یا اسٹوڈنٹس تھے یا کوئی شاعر تھا یا کوئی ادیب تھا. میں نے وہ لسٹ دے دی. یہ جو پچھلی حکومت کے وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر قانون تھے عطاء اللہ تارڑ صاحب، اور کچھ دیگر حکام، ان کو لسٹ دے دی. تو انہوں نے جناب اس لسٹ میں سے لوگوں کو نکال کے مارنا شروع کر دیا. تو اب آپ پہ اعتبار کون کرے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر یہ جو عورتیں اور بچے ہیں یہ کدھر جائیں؟ یا تو یہ جو علیحدگی پسند ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن یہ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف، ادھر آ کے یہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو دھتکار دیتے ہیں. تو بات صرف اتنی ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے نا، وہ جنرل ڈائر ہے. جنرل ڈائر نے 1916 میں بلوچستان میں جو خانہ جنگی شروع کی، جو مار پیٹ شروع کی، جو بلوچوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت مروانا شروع کیا، آپس میں ان کی دشمنیاں پیدا کی، شیعہ سنی فساد کروایا، وہ کام ہوتا جا رہا ہے. خان افقلات نے کوشش کی پاکستان کے ساتھ چلے، اکبر بگٹی صاحب نے، خیر بخش مری صاحب نے، سب نے کوشش کی پاکستان کے ساتھ چلیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جینوئن ڈیموکریسی نہیں آتی. کبھی ایوب خان آ جاتا ہے، کبھی یحییٰ خان آ جاتا ہے، کبھی جنرل ضیاء الحق آ جاتا ہے، کبھی جنرل پرویز مشرف آ جاتا ہے، اور پھر یہ آ کے بلوچستان میں اپنے اپنے فیورٹس جو ہیں وہ تلاش کر لیتے ہیں اور ان کے ذریعے بلوچستان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اس طرح سے اگر آپ اپنے ہینڈ پکڈ لوگ جو ہیں ان کے ذریعے بلوچستان کو چلانے کی کوشش کریں گے تو بلوچستان تو نہیں چلے گا. تو بلوچستان جو ہے وہاں پہ آپ کو ایک جینوئن ڈیموکریسی جو ہے وہ دینی ہے، حقیقی جمہوریت دینی ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے بلوچستان میں الیکشن نہیں ہوتا، فراڈ ہوتا ہے. ابھی بھی الیکشن نہیں ہوگا، ایک فراڈ ہوگا، اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ اس فراڈ میں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرو اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بند کرو، کوشش کی جائے گی وہ لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں